رات کا پہلا پہر تھا، لیکن قبرستان میں ایک عجب سا سکوت طاری تھا۔ کہیں الو کی صدا ماحول کو اور بھی پراسرار بنا رہی تھی۔ راشد اپنے والد کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آیا۔ وہ اکثر یہاں آتا، مگر آج کی رات کچھ مختلف لگ رہی تھی۔ 27ویں شب تھی۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھا، مگر جیسے ہی اس نے سورۃ فاتحہ مکمل کی، اسے ایک عجیب سی سرسراہٹ سنائی دی۔ ایسا لگا جیسے کوئی چیز مٹی کو کھود رہی ہو۔ ٹک ٹک کی آواز سن کر راشد نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ قبرستان ویران تھا، لیکن وہ آوازیں بدستور آ رہی تھیں۔ اچانک اس کی نظر قریب ہی ایک قبر پر پڑی، جس کی مٹی غیر معمولی طور پر ہلی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ دبے قدموں آگے بڑھا اور جو منظر اس نے دیکھا وہ اس کی روح تک ہلانے کے لیے کافی تھا، کیونکہ بچھو قبر کھود رہا تھا۔ وہ چھوٹے قد کا مگر خوفناک جانور تھا، جو دیوانہ وار اپنے پنجوں سے قبر کی مٹی کھرچ رہا تھا۔ کبھی وہ اندر جاتا، کبھی باہر نکلتا، مگر سب سے زیادہ خوفناک منظر وہ تھا جب بچھو اچانک قبر کے اندر گھس گیا اور چند لمحوں بعد واپس نکلا، اور اس کے ساتھ ایک سفید کپڑا بھی باہر آیا۔ راشد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ سفید کپڑا نہیں تھا، یہ کفن تھا۔ بچھو نے اسے اپنے دانتوں میں دبوچ رکھا تھا، جیسے کوئی وحشی درندہ شکار پر جھپٹ پڑا ہو۔ لیکن سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ جیسے ہی بچھو نے کفن کو کھینچا، قبر کے اندر سے ایک بھیانک چیخ بلند ہوئی۔ راشد کا پورا بدن کانپنے لگا۔ وہ چیخ کسی زندہ انسان کی نہیں تھی، مگر وہ سننے میں اتنی حقیقی لگ رہی تھی کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ قبر کی مٹی ایک بار پھر ہلنے لگی۔ بچھو دوبارہ قبر کے اندر گیا اور کچھ لمحوں کے بعد واپس نکلا۔ راشد نے محسوس کیا جیسے قبر کے اندر کوئی حرکت کر رہا ہو۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ہلنے لگی۔ اس نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر خوف نے اسے جکڑ لیا۔ اچانک ایک اور چیخ گونجی، جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ یا اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ راشد کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ یہ اب کوئی عام واقعہ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا اور جتنی تیزی سے ممکن تھا گورکن کی جھونپڑی کی طرف دوڑ پڑا۔ گورکن حاجی سلیم ایک 70 سالہ بوڑھا شخص تھا، جو قبرستان میں برسوں سے کام کر رہا تھا۔ وہ ایک تجربہ کار شخص تھا اور گاؤں کے لوگ اس کے تجربے پر بھروسہ کرتے تھے۔ راشد جب وہاں پہنچا تو اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ بابا سلیم، وہ قبر، چیخیں، کفن، راشد نے کانپتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ گورکن نے آنکھیں تنگ کیں۔ تم نے بھی دیکھ لیا؟ راشد کا دل بیٹھنے لگا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ پہلے سے جانتے تھے؟ بابا سلیم نے گہری سانس لی اور راشد کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹا، یہ کوئی عام واقعہ نہیں۔ میں اس قبرستان سے واقف ہوں۔ میں نے کئی راتیں اس قبر کے قریب عجیب مناظر دیکھے ہیں۔ کیا مطلب؟ راشد کی آواز لرز رہی تھی۔ گورکن نے سرد آہ بھری اور بولنا شروع کیا۔ جب اس عورت کی تدفین ہوئی تب بھی کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ جنازے میں بہت کم لوگ تھے، جیسے کوئی اس کے مرنے پر افسوس نہیں کر رہا تھا۔ پہلی رات ہی میں نے دیکھا کہ ایک بچھو قبر کے قریب آیا اور وہیں کھڑا رہا، جیسے کسی چیز کا انتظار کر رہا ہو۔ راشد نے حیرت سے سنا۔ گورکن نے بات جاری رکھی۔ شروع میں نے سوچا کہ یہ ایک عام جانور ہے، لیکن پھر میں نے نوٹ کیا کہ یہ صرف اسی قبر پر آتا ہے اور کسی اور قبر کو نہیں چھیڑتا۔ میں نے اسے کئی بار بھگایا، مگر یہ مجھے گھورتا رہتا ہے۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ یہ قبر کے اندر جا رہا ہے اور پھر باہر آ کر کفن کھینچ رہا ہے، جیسے کسی کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور آج تم نے خود دیکھ لیا کہ یہ کیا کر رہا تھا۔ راشد کا خون خشک ہونے لگا۔ یہ قبر کی مٹی کیوں ہلتی ہے؟ یہ چیخیں کون مارتا ہے؟ گورکن نے آہستہ سے کہا۔ یہی سوال میں بھی کئی دنوں سے سوچ رہا ہوں، مگر میں جان چکا ہوں یہ عورت عام نہیں تھی۔ اس کی روح کو سکون نہیں ملا۔ راشد نے گورکن کی آنکھوں میں خوف دیکھا۔ ہم گاؤں والوں کو بتائیں؟ گورکن نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ابھی نہیں۔ پہلے ہمیں معلوم کرنا ہوگا یہ عورت کون تھی اور اسے قبر میں یہ عذاب کیوں مل رہا ہے۔ راشد کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ ایک عام سی رات میں وہ صرف اپنے والد کی قبر پر دعا کرنے آیا تھا، مگر وہ ایک ایسے خوفناک راز میں الجھ چکا تھا جو اس کی زندگی کو بدل سکتا تھا۔ گورکن نے راشد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔
بیٹا کل ہم کسی عالم کے پاس جائیں گے، ہمیں جاننا ہوگا کہ اس عورت نے کیا کیا تھا جس کے باعث اس کی قبر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ راشد خاموش تھا مگر اس کا دماغ ہزاروں سوالوں سے بھرا ہوا تھا۔ مگر ایک بات اور بھی طے تھی کہ یہ قبر کوئی عام قبر نہیں تھی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی راشد اور گورکن قریبی مسجد کی طرف روانہ ہوئے تاکہ امام صاحب سے مشورہ لے سکیں۔ وہ دونوں تیز قدموں سے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں گاؤں کے چند لوگ ملے جن میں یوسف، بشیر اور خلیل شامل تھے۔ ان سب کے چہروں پر حیرانی تھی جب انہوں نے راشد کو اتنا سنجیدہ اور گورکن کے ساتھ دیکھا۔ خیریت ہے راشد بھائی؟ رات قبرستان میں کیا ہوا؟ یوسف نے پوچھا۔ راشد نے گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ سارا ماجرا سنا دیا۔ لوگوں کے چہروں پر حیرت کے ساتھ ساتھ خوف بھی آ چکا تھا۔ یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے، ہمیں قبر دیکھنی چاہیے، خلیل نے کہا۔ پانچوں لوگ واپس قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے وہ اس مخصوص قبر کے قریب پہنچے وہاں کی مٹی ابھی بھی منتشر تھی، سوراخ واضح نظر آ رہا تھا اور بچھو کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن گورکن نے کہا کہ یہ دن میں نہیں آتا، رات کو ہی آتا ہے۔ یوسف اور بشیر نے بیلچے اٹھائے اور قبر پر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ ہمیں اس سوراخ کو بند کرنا ہوگا ورنہ یہ معاملہ مزید بڑھ جائے گا۔ پھر سب نے مل کر قبر پر مٹی ڈالی اور کوشش کی کہ سوراخ مکمل بند ہو جائے۔ راشد ایک طرف کھڑا مسلسل دعائیں مانگ رہا تھا، اللہ کرے یہ سب اب ختم ہو جائے۔ بشیر نے کہا، لیکن اچانک ایک سرد ہوا کا جھونکا چلا، سب خاموش ہو گئے۔ قبر سے ہلکی سی سرگوشی کی آواز آئی جیسے کوئی زیر زمین کرا رہا ہو۔ یہ آواز؟ خلیل نے دھیرے سے کہا۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ راشد نے پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، ہمیں عالم کے پاس جانا ہی ہوگا، مٹی ڈالنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ گورکن نے سر ہلایا۔ راشد ٹھیک کہتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ پانچوں لوگ واپس مسجد کی طرف روانہ ہو گئے، دلوں میں خوف، ذہنوں میں سوالات اور زبانوں پر خاموشی تھی۔ گاؤں کی مسجد میں بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سورج سر پر چمک رہا تھا مگر راشد، گورکن، سلیمان، یوسف، بشیر اور خلیل کے دلوں میں رات کی ہولناک خوف ابھی تک چھایا ہوا تھا۔ پانچوں مسجد کے سامنے بیٹھے تھے اور اندر امام قاری زبیر وضو کر رہے تھے۔ قاری زبیر ایک باوقار اور دیندار شخصیت کے مالک تھے جو پورے گاؤں میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ راشد کے دل میں بار بار قبر کی وہ چیخیں گونج رہی تھیں، بچھو کے دانت میں دبا ہوا کفن اور وہ ہولناک سرگوشی جو مٹی کے اندر سے ابھرتی تھی۔ امام صاحب باہر آئے تو سب کھڑے ہو گئے۔ السلام علیکم، خیریت تو ہے؟ تم سب ایک ساتھ اور اتنے پریشان کیوں؟ قاری زبیر نے سوال کیا۔ گورکن نے آگے بڑھ کر مختصر بات بیان کی۔ قاری صاحب خاموش ہو کر سنتے رہیں، ان کے چہرے پر سنجیدگی گہری ہوتی گئی۔ راشد نے قبر سے چیخوں اور بچھو کی حرکات، کفن کے کھینچے جانے اور گورکن کے پرانے مشاہدات سب بیان کیے۔ قاری صاحب نے آخرکار گہری سانس لی۔ یہ باتیں جن سے تم گزرے ہو وہ نہ صرف عجیب ہیں بلکہ روحانی طور پر بھی انتہائی خطرناک ہو سکتی ہیں۔ یہ قبر کسی عام انسان کی معلوم نہیں ہوتی۔ یوسف نے کہا، ہم نے بھی مٹی ڈال دی ہے، سوراخ بھی بند کیا، مگر وہ سرگوشی، وہ کرہنے کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ قاری صاحب نے راشد کی طرف دیکھا، تم نے اس عورت کا چہرہ دیکھا تھا جب تدفین ہوئی تھی؟ راشد نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، جنازے میں کم ہی لوگ تھے، میں صرف دعا کے لیے آیا تھا۔ گورکن سلیمان نے کہا کہ قبر کی تدفین کے وقت میں موجود تھا، اس کا جنازہ بہت خاموشی سے پڑھایا گیا تھا، کوئی افسوس کرتا نظر نہیں آ رہا تھا، جیسے سب مطمئن ہوں کہ شکر ہے کہ وہ چلی گئی۔ قاری زبیر نے سر جھکایا، پھر راستے سے کہا، ہمیں جاننا ہوگا کہ یہ عورت کون تھی، اگر اس کی روح کو سکون نہیں، اگر اللہ کا عذاب قبر میں ظاہر ہو رہا ہے تو یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ہمیں اس کے ماں باپ کے خاندان کا پتہ لگانا ہوگا۔ بشیر نے کہا، مجھے یاد ہے 1 سال پہلے گاؤں کے باہر ایک عورت بیمار ہوئی تھی، اس کا شوہر مر چکا تھا اور اس کے ساتھ ایک جوان بیٹی رہتی تھی۔ وہ عورت کافی دن بیمار رہی اور پھر فوت ہو گئی، شاید یہ وہی لڑکی ہوگی۔ راشد نے فوراً کہا، چلیں اس کے گھر چلتے ہیں، شاید ہمیں کچھ پتہ چل جائے۔ گاؤں کے پرانے راستے پر وہ سب پیدل چلتے ہوئے اس بوسیدہ سے مکان تک پہنچے جو درختوں کے سائے میں چھپا ہوا تھا۔ دروازہ پرانی لکڑی کا آدھا کھلا ہوا تھا۔ ایک بوڑھی عورت چارپائی پر بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو، ہاتھوں میں تسبیح، جیسے وہ کسی آنے والے دن کا انتظار کر رہی ہو۔ السلام علیکم اماں، گورکن نے آہستہ سے کہا۔
عورت نے سر اٹھایا اور چند لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ کیا تم لوگ اس قبر کی بات کرنے آئے ہو؟ اس کے لہجے میں تھکن اور خوف تھا۔ قاری زبیر نے ادب سے کہا، ہم کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ کیا وہ آپ کی بیٹی تھی؟ عورت کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ وہ سر ہلا کر بولی، ہاں، وہ میری بیٹی تھی۔ مریم اس کا نام تھا۔ وہ خوبصورت، جوان اور ضدی تھی۔ اس نے ہمیں جیتے جی مار دیا۔ کیا ہوا تھا اماں؟ راشد نے نرمی سے پوچھا۔ اماں نے آہستہ آہستہ مریم کی کہانی شروع کر دی۔ اس کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، مسجد میں وقت گزارتا، رمضان میں اعتکاف کرتا، اور وہ چاہتا تھا کہ مریم باحیا ہو، دین پر چلے، مگر وہ شہر سے آئی ہوئی دوسری لڑکیوں کی صحبت میں پڑ گئی۔ وہ مردوں سے باتیں کرتی، ہنستی، مسکراتی، پھر ایک دن وہ کسی شادی شدہ مرد سے جڑ گئی۔ اس کی بیوی ہمارے گھر آ کر روتی رہی، میرے بچے چھوٹے ہیں، میرے شوہر کو چھوڑ دو۔ مگر مریم نے ہنستے ہوئے کہا، یہ میرا فیصلہ ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ گاؤں والوں کی آنکھیں حیرت اور غم سے پھیل گئیں۔ اماں نے روتے ہوئے بتایا، اس کا باپ اس دن مسجد میں اعتکاف پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ رات 27ویں شب کی تھی، اور وہ رات مریم اس مرد کے ساتھ تھی۔ وہ گناہ کے اندھیروں میں تھی۔ جب فرشتے رحمت کے لیے زمین پر اتر رہے تھے، لوگ اس رات قرآن پاک پڑھ رہے تھے، توبہ مانگ رہے تھے، بخشش کے لیے رو رہے تھے۔ میری بیٹی اس مرد کے ساتھ زنا میں مصروف تھی، لیکن صرف یہی نہیں، اس مرد کی بیوی اور 2 بچے بھی اسی کمرے میں موجود تھے۔ وہ عورت زمین پر گری رو رہی تھی، ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ میرا گھر برباد نہ کرو، میرے بچوں پر رحم کرو۔ لیکن مریم نے کچھ نہ سنا، بلکہ وہ اس عورت کو دکھا دکھا کر اس کے شوہر کے ساتھ بدکاری کرتی رہی۔ اس عورت نے جب چیخ کر اپنے شوہر کو روکا تو اس نے اس کے سینے پر لات ماری، وہ زمین پر گر گئی، بچے رونے لگے، اور میری بیٹی نے ساری رات گندگی میں گزار دی، جیسے وہ سب کچھ جان بوجھ کر رہی ہو، ایک عورت کا دل چیرنے کے لیے۔ قاری زبیر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی، اور اس رات کو اس نے گناہ کو اپنا فخر بنایا۔ اماں نے سر جھکایا اور بولیں، جب میری بیٹی واپس آئی تو آتے ہی پتہ نہیں اسے کیا ہوا کہ وہ بیمار ہو گئی، بستر پر تڑپتی رہی، زبان سے کچھ کہنے کے قابل نہ رہی۔ اتنا بول کر بوڑھی اماں رونے لگیں اور آگے کچھ نہ بتا پائیں۔ حاجی زبیر سب کو لے کر وہاں سے اٹھ گئے اور کہنے لگے، ضرور اس مریم پر بددعاؤں کا اثر ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ اور بھی جاننا ہوگا۔ یقیناً مائیں زیادہ سختی والے کاموں پر پردہ ڈال دیتی ہیں، بچوں کے لیے بہت سوچتی ہیں۔ سب کی نظریں قاری صاحب پر مرکوز ہو گئیں۔ قاری زبیر نے سب کو مسجد کے اندر بٹھایا، ماحول میں سنجیدگی تھی۔ قاری صاحب نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، میں تم سب کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں، جو مجھے اس عورت کی ماں نے نہیں بلکہ ایک بزرگ سے برسوں پہلے سننے کو ملی تھی۔ وہ بزرگ مریم کے باپ کے قریبی دوست تھے۔ وہ بولے، مریم کا باپ حاجی نمازی بہت نیک، عبادت گزار اور قرآن سے محبت کرنے والا شخص تھا۔ رمضان کے مہینے میں تو وہ مسجد سے باہر ہی نہیں نکلتا تھا۔ وہ ہر سال اعتکاف میں بیٹھتا، مگر وہ سال جب مریم نے وہ گناہ کیا، اس کے لیے سب سے بھاری رمضان تھا۔ 27ویں کی شب تھی۔ حاجی نعمان مسجد کے کونے میں بیٹھا تھا، سر سجدے اور آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ اچانک اس کے دل میں ایک گھبراہٹ اٹھی، جیسے کسی نے اس کے سینے میں چنگاری رکھ دی ہو۔ وہ بے چین ہو گیا، سجدے سے سر اٹھایا اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے۔ یا اللہ، میری بیٹی کہاں ہے؟ کیا وہ تیرے ذکر میں مصروف ہے یا تیرے غضب کو دعوت دے رہی ہے؟ قاری زبیر کی آواز لرزنے لگی۔ اس کے دل میں جو شک اٹھا وہ محض شک نہ تھا، وہ درد تھا جو ایک باپ اپنی اولاد کے گناہ کے لمحے پر محسوس کرتا ہے۔ اس نے سسکتے ہوئے کہا، اے میرے رب، اگر مریم نے میری تربیت کا مذاق بنایا، اگر اس نے تیرا نام بھلا کر شیطان کی راہ چنی، اگر اس نے میرے چہرے کو ذلت میں ڈبو دیا، تو ہی فیصلہ کر۔ میں تیرے دربار میں ہوں، تیرے روزوں کا صدقہ مانگ رہا ہوں، مجھے انصاف دے۔ اسی لمحے مسجد کے کونے میں ایک تیز جھونکا آیا اور چراغ کی لو ہلنے لگی، جیسے کوئی عالم غیب کی مہر لگ گئی ہو۔ حاجی نعمان کے آنسو فرش مسجد پر گرے اور اس کی بددعا آسمان تک جا پہنچی۔ راشد کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ کے دربار میں فیصلے کی مہر لگ گئی۔ گورکن سلیمان نے دھیرے سے کہا، لیکن یہ صرف ایک بددعا نہیں تھی۔ میں اس عورت کو جانتا ہوں جس کا شوہر مریم نے چھینا تھا۔ وہ ایک غریب، مسکین، سادہ دل عورت تھی۔ میں نے خود اسے مسجد کے دروازے پر روتے ہوئے دیکھا تھا۔ سب چونک گئے۔ قاری زبیر نے کہا،
کیا تم اس سے ملے ہو جی؟ سلیمان نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ عورت مسجد آئی تھی، اس کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی تھے۔ وہ قاری سلیم کے دور میں آئی تھی۔ اس کے چہرے پر درد تھا اور زبان پر صرف ایک فریاد، میرے شوہر کو بچا لیں، میری عزت اور میرے بچوں کا سہارا چھن رہا ہے، ایک عورت میرا سب کچھ لے رہی ہے۔ قاری زبیر نے آہ بھر کر کہا، اور وہ عورت مریم تھی۔ گورکن سلیمان نے مزید بتایا، میں نے اس دن اسے مسجد میں بیٹھے دیکھا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اے اللہ، اگر میں مظلوم ہوں، اگر میری آنکھوں کے سامنے میرا شوہر مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے، اگر میرے بچے باپ کے ہوتے ہوئے یتیم ہو گئے تو انصاف کر۔ دوست یاد رکھو، مظلوم کی بد دعا اور باپ کے دل سے نکلی دعا دونوں کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ مسجد میں سب کا دل تھر تھر آ گیا، دیواروں پر سناٹا چھا گیا، جیسے الفاظ خود چھپ گئے ہوں۔ راشد نے سر جھکا کر کہا، اب ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ قبر سے آنے والی چیخیں صرف مریم کے گناہوں کا نتیجہ نہیں، بلکہ ان سب دعاؤں کا عذاب ہے جنہیں مریم نے اپنے اعمال سے دعوت دی تھی۔ قاری زبیر نے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم قبر پر جا کر کچھ ایسا کریں جو اس کی روح کے لیے سکون کا ذریعہ بنے۔ ہمیں توبہ، استغفار، قرآن خوانی اور صدقہ کرنا ہوگا، اور شاید اللہ ہمیں ایک نشان دے دے تاکہ اس نے مریم کو معاف کیا یا نہیں۔ اسی رات قاری زبیر، راشد، گورکن اور چند دیگر افراد مسجد میں جمع ہوئے۔ انہوں نے تہجد کی نماز ادا کی اور مریم کی مغفرت کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں کیں۔ مسجد میں قرآن کی تلاوت گونجتی رہی اور ہر کوئی خاموشی سے اپنے گناہوں پر بھی نادم تھا۔ صبح کا وقت قریب تھا جب ایک نوجوان لڑکا آیا، مسجد میں داخل ہوا۔ وہ قبرستان کے قریب رہتا تھا۔ قبر مریم کی قبر، رات کو روشنی نکلی، اس میں میں نے خود دیکھا ہے، جیسے کوئی سفید دھند کا بادل اٹھا ہو، اور بچھو وہ اب نظر نہیں آیا۔ سب حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ قاری زبیر نے سر جھکا کر کہا، شاید ہماری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، یا شاید یہ سکون صرف رات کے لیے ہے، اصل فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر وہ ہوا۔ قبر میں ایک مدھم سی سرگوشی ابھری، جیسے مریم کی روح پہلی بار کسی معافی کی امید سے لرز رہی ہو۔ پھر قاری زبیر نے آنکھیں بند کیں اور جیسے وہ لمحہ ان کے سامنے آ گیا ہو۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا اور سجدے میں مانگی گئی دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اور اگر کسی ماں کی آنکھ اپنے بچوں کے لیے روئے تو وہ آسمان ہلا سکتی ہے۔ پھر قاری صاحب نے آہستہ سے قرآن کی ایک آیات پڑھی، اور ظالموں کی آہٹ سے بچو کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ گاؤں کے تمام افراد اب قبرستان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ عورت بھی جس کا گھر برباد ہوا تھا کئی سالوں بعد دوبارہ آئی۔ اس کے ساتھ اس کے دونوں بچے بھی تھے، اب ذرا بڑے ہو چکے تھے، مگر آنکھوں میں وہی زخم، وہی سوال اور وہی احساس سے محروم میں جل رہا تھا۔ وہ مریم کی قبر کے سامنے کھڑی ہوئی، جیسے برسوں سے دل میں چھپی صدا اب زبان پر آنے والی ہو۔ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی مریم، تم نے جو کچھ کیا وہ صرف میرا نقصان نہیں تھا، میرے بچوں کا بچپن چھینا، میرے شوہر کو درندہ بنایا، مجھے ذلیل کیا، لیکن آج میں یہاں اس لیے آئی ہوں تاکہ میں دیکھ سکوں اللہ کا انصاف کیسا ہوتا ہے۔ قبر کی مٹی ہلکی سی جنبش کرنے لگی، جیسے کوئی نیچے سے تڑپ رہا ہو۔ عورت نے آنسو پونچھے اور کہا، میں نے اللہ سے انصاف مانگا تھا اور تمہیں وہ مل گیا۔ تمہاری قبر چیخ رہی ہے، تمہارا کفن کھینچا جا رہا ہے، تمہاری روح بے چین ہے۔ میں تمہیں معاف نہیں کرتی، لیکن تمہارے لیے دعا ضرور کرتی ہوں کہ اللہ تمہیں وہ سبق دے جو تو نے ہم سب کو دیا۔ قبر کے قریب بیٹھے ایک بچہ جو اس عورت کا بیٹا تھا، آہستہ سے زمین پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، امی، کیا یہ وہی عورت ہے جو بابا کے ساتھ تھی؟ عورت کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، ہاں بیٹا، یہی وہ عورت ہے، لیکن دیکھو اللہ نے سچ کو کیسے ظاہر کیا۔ جب کوئی دل ٹوٹتا ہے تو عرش تک آواز جاتی ہے۔ قبر کی جانب سے ایک سرسراہٹ پھر سے سنائی دی، اور اس بار کچھ لوگوں نے دیکھا مٹی پر ہلکی سی سفیدی چھا گئی، جیسے دھواں ہو۔ قاری زبیر نے سورۃ یاسین کی تلاوت شروع کر دی، اور سب خاموش ہو کر سنتے گئے۔ ہر لفظ قبر پر جیسے اثر ڈال رہا تھا۔ مٹی تھر تھرا رہی تھی، مگر بچھو کا کوئی نشان نہیں تھا۔ شاید وہ بھی اب تھک چکا تھا یا اللہ کے حکم سے روک دیا گیا تھا۔ راشد نے آہستہ سے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ مریم کی روح وہ عذاب دیکھ رہی ہو جو اس نے دوسروں کو دیا تھا؟
قاری زبیر نے کہا بالکل ممکن ہے، کیونکہ قبر دوستو وہ جگہ ہے جہاں ہر عمل کا حساب شروع ہو جاتا ہے، اور جب کسی کی بد دعا عرش تک جا پہنچے تو قبر بھی چین سے نہیں سوتی۔ اسی لمحے عورت نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے۔ یا اللہ، تو سب دیکھنے والا ہے، سب سننے والا ہے، میں اپنی بے بسی تیرے سامنے رکھتی ہوں۔ میری ماں کی فریاد، میرے بچوں کے آنسو اور میرا دکھ سب تیرے حضور رکھتی ہوں۔ اگر تو نے انصاف دیا تو میں شکر ادا کرتی ہوں، اور اگر ابھی بھی کوئی حساب باقی ہے تو اے اللہ اپنی قدرت سے اسے مکمل فرما۔ قبر کی مٹی ایک لمحے کو ساکت ہوئی، جیسے کسی نے اسے روک دیا ہو۔ فضا میں ہلکی سی خوشبو محسوس ہوئی جو قبرستان میں کبھی نہیں آئی تھی۔ سب نے حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ قاری زبیر نے نرمی سے کہا، شاید یہ نشانی ہے، یا تو مریم کی روح نے سچ کو تسلیم کر لیا، یا اللہ نے کچھ لمحوں کے لیے اسے مہلت دے دی۔ بچوں کی آنکھوں میں سکون کا عکس نظر آنے لگا۔ وہ پہلی بار اس قبر سے دور ہوتے ہوئے یوں لگ رہے تھے جیسے ایک بوجھ دل سے ہٹ گیا ہو۔ گاؤں کے لوگ واپس لوٹنے لگے، لیکن سب جان چکے تھے کہ مظلوم کی آہ، ٹوٹے دل کی فریاد اور بچوں کی آنکھ کے آنسو قبر کی مٹی کو بھی ہلا سکتے ہیں۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ گاؤں کی فضا میں ایک خاموشی چھا چکی تھی۔ ہوا سست رفتاری سے چل رہی تھی، مگر اس میں بھی وہ بوجھ محسوس ہو رہا تھا جو پہلے چند دنوں سے گاؤں پر سایہ فگن تھا۔ مسجد کے دروازے پر قاری زبیر، راشد، سلیمان، گورکن اور چند بزرگ بیٹھے تھے۔ ان کے دلوں میں مریم کی قبر سے جڑی تمام داستان ایک بار پھر تازہ ہو رہی تھی۔ مگر آج کی رات خاص تھی۔ آج کسی اور کو اس اذیت کا احساس ہونے والا تھا جو برسوں سے کسی ماں کے سینے میں دبی ہوئی تھی۔ قاری زبیر نے کہا، ہم نے مظلوم عورت کی بد دعا دیکھی، بچوں کا دکھ سنا، لیکن ایک اور دل ہے جو ٹوٹ چکا ہے، اور وہ ہے مریم کی ماں کا، اور وہ بوڑھی، خاموش اور نادم عورت جو ابھی بھی اپنی بیٹی کے لیے آسمان کی طرف نگاہ کیے بیٹھی تھی۔ راشد نے فوراً کہا، ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے۔ اسے مریم کی قبر کی حالت کا علم تو ہو، مگر شاید یہ نہیں جانتی کہ بد دعاؤں کی شدت کیا قیامت برپا کر سکتی ہے۔ شام کے وقت قاری زبیر اور راشد اس چھوٹے سے ٹوٹے پھوٹے مکان کی طرف روانہ ہوئے جہاں مریم کی ماں اماں بشیرہ برسوں سے تنہا بیٹھی تھیں۔ وہی دروازے، وہی پرانی چارپائیاں اور وہی آنکھیں جو وقت سے پہلے بوڑھی ہو چکی تھیں۔ السلام علیکم اماں، قاری زبیر نے نرمی سے کہا۔ اماں نے دھیرے سے سر اٹھایا جیسے کسی لمبے خواب سے جاگی ہوں۔ بیٹا، تم لوگ پھر آئے ہو؟ کیا مریم کی قبر کا کچھ اور حال ہوا ہے؟ قاری زبیر نے خاموشی سے سر ہلایا اور سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ مظلوم عورت کا آنا، بچوں کا کہنا، قبر کی مٹی کا تھر تھرانا اور دعا کے بعد کی خاموشی۔ اماں بشیرہ کے ہاتھ لرزنے لگے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میری مریم جو دنیا کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی، اس کے لیے یہ سب میں نے کبھی نہیں چاہا، لیکن بیٹا وہ اب میرے ہاتھ سے نکل چکی ہے، اب اس کے لیے کچھ ہو سکتا ہے؟ قاری زبیر نے نرمی سے کہا، اماں اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اگر آپ بھی اس عورت کے پاس جا کر اسے معافی مانگے مریم کی طرف سے تو شاید وہ معاف کر دے اور اللہ اسے عذاب کو ہلکا کر دے۔ راشد نے آگے بڑھ کر کہا، اماں آپ کی آنکھوں کے آنسو اور دل کی دعا شاید مریم کے کفن سے لپٹی آگ کو تھوڑا بجھا دے۔ اماں بشیرہ نے کپکپاتے ہوئے ہونٹوں سے کہا، مجھے لے چلو اس کے پاس، میں اس سے منت کروں گی کہ وہ بھی ایک ماں ہے، اور میں کب تک یہ تماشا دیکھوں؟ شاید اللہ میرے واسطے سے ہی میری بیٹی پر رحم کر دے۔ اسی رات جب مسجد میں اذان مغرب ہو چکی تو گاؤں کے چند معتبر افراد اور قاری زبیر، راشد اور گورکن سلیمان مریم کی ماں کو ساتھ لے کر اس مظلوم عورت کے دروازے پر پہنچے۔ وہ دروازہ جس پر کبھی فریاد کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، آج بھی وہی فضا چھائی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلا، عورت نے دیکھا ایک کمزور سی ماں اس کے سامنے کھڑی ہے، آنکھوں میں التجا، ہاتھوں میں لرزش اور زبان پر صرف ایک لفظ، بیٹی معاف کر دے۔ میری مریم کو، وہ مر چکی ہے مگر قبر میں بھی زندہ ہے، وہ چیخ رہی ہے، تڑپ رہی ہے، میں ایک ماں ہوں، تیرے قدموں میں ہوں، معاف کر دے اسے، میری بوڑھی ہڈیاں تیرے سامنے جھکی ہیں، اللہ کی قسم اگر تو معاف کر دے تو شاید اللہ بھی اسے معاف کر دے۔ عورت کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، وہ بھی انسان تھی، اس کے زخم پھر سے ہرے ہو گئے، لیکن اس کے سامنے ایک ماں تھی، ٹوٹتی، گرتی، معافی مانگتی۔ اس نے آہستہ سے کہا، اماں تمہارے واسطے میں اس کو معاف کرتی ہوں، لیکن میری نظر نے جو دیکھا، میرے بچوں نے جو سہا، وہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ میں معاف کرتی ہوں، لیکن اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔
قاری زبیر نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کیا یہی کافی ہے کہ تو نے دل سے معاف کیا؟ اب اللہ سے دعا ہے کہ وہ اپنے عذاب کو ہلکا کرے۔ اس رات مریم کی ماں نے مسجد میں بیٹھ کر پوری رات توبہ استغفار اور دعاؤں میں گزار دی۔ اس نے قرآن کھولا اور بیٹی کے نام پر سورۃ یاسین کی تلاوت کی۔ اس کے آنسو قرآن کے ہر الفاظ پر گر رہے تھے۔ قبرستان میں اس وقت مریم کی قبر خاموش تھی۔ نہ چیخ، نہ سرگوشی، نہ بچھو، فضا میں وہی ہلکی سی خوشبو تھی جو پچھلی رات محسوس کی گئی تھی۔ راشد جو قبرستان کے قریب رہتا تھا، یہ منظر دیکھ کر اس نے قاری زبیر کو صبح اطلاع دی۔ قاری صاحب، قبرستان پر سکون ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ رک گیا ہو، شاید اللہ کی رحمت آ چکی ہے۔ قاری زبیر نے نرمی سے کہا، اب آخری قدم باقی ہے، ہمیں کل مریم کی قبر پر جا کر سورۃ بقرہ مکمل کرنی ہوگی تاکہ یہ سلسلہ مکمل ہو۔ صبح کی ہلکی روشنی قبرستان کے درختوں کی اوٹ سے جھانک رہی تھی، ہوائیں تھمی ہوئی تھیں اور فضا میں ایک عجیب سا سکون چھایا ہوا تھا۔ قبرستان وہی تھا مگر اب کچھ بدل چکا تھا۔ وہی مٹی جو تڑپتی تھی اب خاموش تھی، وہی قبر جو کرہاتی تھی اب پرسکون تھی۔ قاری زبیر، راشد گورکن سلیمان، مریم کی ماں اور گاؤں کے کچھ بزرگ سورۃ بقرہ کے ساتھ مریم کی قبر کے پاس موجود تھے۔ ان سب نے ہاتھوں میں قرآن تھام رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع ہوئی۔ ہر آیت جیسے قبر کے اندر اتر رہی ہو، ہر لفظ جیسے روح کو چھو رہی ہو۔ مریم کی ماں کا دل کانپ رہا تھا لیکن اس کے لب دعا سے بندھے ہوئے تھے۔ یا اللہ، تو سب سے بڑا ہے، غفور ہے، تو چاہے تو سمندر جتنا گناہ معاف کر سکتا ہے، میری بیٹی کو معاف کر دے۔ راشد نے قرآن بند کرتے ہوئے قبر کی طرف دیکھا۔ یہ مٹی آج خاموش ہے، جیسے کسی کو وہ چیز مل گئی ہو جس کی اسے شدت سے ضرورت تھی، معافی اور روحانی سکون۔ قاری زبیر نے آہستہ سے کہا، قبر کا عذاب مٹ گیا ہو یا نہ مٹا ہو، یہ فیصلہ اللہ کا ہے، مگر ہم نے اپنی طرف سے وہ سب کیا جو ایک انسان دوسرے انسان کے لیے کر سکتا ہے۔ مریم کی ماں زمین پر بیٹھ گئی اور قبر سے مخاطب ہو کر بولی، بیٹی، میں نے سب کچھ کیا جو ایک ماں کر سکتی ہے، اب تیرا معاملہ تیرے رب کے ساتھ ہے۔ اگر تو سچی توبہ کر چکی ہے تو میرا رب مہربان ہے۔ وہاں موجود سب لوگوں کی آنکھوں میں نمی تھی۔ یہ صرف مریم کی کہانی نہیں تھی، یہ ہر اس عورت کی کہانی تھی جو اپنی خواہشات کی خاطر کسی اور کی چھاؤں چھین لیتی ہے، جو کسی ماں کے بچوں سے ان کا باپ چھین لیتی ہے اور پھر سمجھتی ہے کہ دنیا میں عزت اور خوشی اسے مل جائے گی۔ قاری زبیر نے کھڑے ہو کر سب سے مخاطب ہو کر کہا، اے عورتوں جو آج سن رہی ہیں، جو مریم کی قبر پر آئی ہو یا اس ویڈیو کو سن رہی ہوں، یاد رکھو، جو عورت کسی اور کے شوہر کو بہکاتی ہے، وہ صرف ایک عورت کو نہیں، ایک نسل کو برباد کرتی ہے۔ وہ ایک ماں کے آنسو، بچوں کی چیخیں اور ایک گھر کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ اور جب کوئی عورت ایسا کرے تو یاد رکھے کہ وہ عرش کے نیچے سے آنے والی بد دعا کو دعوت دے رہی ہے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ مریم جیسی عورتیں آج بھی ہمارے معاشرے میں ہیں۔ وہ گناہ کرتی ہیں، محبت کا نام لے کر بدکاری کا بازار گرم کرتی ہیں، وہ ماں کو بیوہ کرتی ہیں، بچوں کو یتیم اور خود کو گمراہ۔ لیکن یاد رکھو، اگر دنیا سزا نہ دے تو قبر ضرور دیتی ہے۔ قبرستان کی فضا گواہ تھی، وہی زمین جو کئی دنوں سے لرز رہی تھی اب ساکت تھی۔ بچھو کا نشان نہ رہا، چیخیں ختم ہو گئیں اور سفید کفن اب اپنی جگہ پر محفوظ تھا۔ مظلوم عورت جو کبھی انصاف کے لیے روتی تھی اب سکون سے قبر کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے بچے اس کے ساتھ تھے اور ان کے چہروں پر خوف نہیں بلکہ سکون کا عکس تھا۔ راشد نے نرمی سے کہا۔ قاری زبیر نے قبر کی طرف دیکھا اور آخری دعا کی، اے اللہ، جس کی قبر کے آس پاس ہم بیٹھے ہیں، اگر وہ اب توبہ کر چکی ہے اور ہمارے دلوں سے معافی مانگی گئی ہے تو اپنی رحمت سے اسے بخش دے، اور جو عورتیں یا مرد اس راستے پر چلنے والے ہیں انہیں ہدایت دے، اور ایسی قبر سے بچا جس کی چیخیں نکلتی ہوں۔ آمین۔ سب نے ہاتھ اٹھا کر آمین کہا، پھر آہستہ آہستہ لوگ اٹھنے لگے۔ اسی بات کے ساتھ یہ واقعہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید ایسے ہی سبق آموز واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔